آج ہم آپ کو ایک ایسے جنگل کی کہانی سناتے ہیں۔ اس چھوٹے سے جنگل میں خوبصورت سا گاؤں بھی تھا۔ اس گاؤں میں ایک چھوٹا سا کسان بھی رہا کرتا تھا۔ یہ کسان ایک زمیندار کی کھیتی باڑی کیا کرتا تھا۔ وہ سارا دن کھیتوں میں ہل جولتا اور وہ کھیتوں پر بہت ہی محنت کرتا تھا۔ زمیندار اس کسان سے بہت زیادہ خوش تھا کیونکہ اس کی کھیتی ہری بھری ہوتی۔ گاؤں میں سب سے زیادہ اسی کے کھیتوں سے فصل اگا کرتی تھی، اسی لیے کسان بھی خوش تھا اور اس کا زمیندار بھی بہت زیادہ خوش تھا۔ جنگل کے سارے لوگ اس کسان کی ایمانداری پر بہت زیادہ خوش تھے۔ کسان کی اتنی زیادہ دن رات محنت کی وجہ سے کسان کچھ ہی سمے کے بعد بیمار پڑ جاتا ہے اور وہ بستر سے لگ جاتا ہے۔ دن بدن جیسے ہی گزرتا گیا، کسان کی طبیعت بھی ایسے ہی خراب ہوتی گئی۔ کسان بالکل ہی بستر مرض سے لگ چکا تھا۔ وہ ایک دن اپنے بچوں کو بلا کر کہتا ہے، ارے بچوں، میری طبیعت دن بدن بگڑتی ہی جا رہی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں اب سنبھل جاؤں گا۔ تم لوگوں کو میری ایک چھوٹی سی نصیحت ہے۔ ہمارے پاس تو اور کچھ ہے بھی نہیں، بس میرے پاس ایک چھوٹا سا بستر اور ایک ہی پیڑ ہے۔ تم دونوں اس کو اس طرح تقسیم کرنا تاکہ وہ دونوں تم لوگوں کے کام آ سکیں۔ میری بس یہی اچھا ہے کہ تم دونوں ہمیشہ خوش رہو۔ تم دونوں ہمیشہ مل جل کر رہنا، کبھی بھی ایک دوسرے کا ساتھ مت چھوڑنا۔ ارے ٹننے، یہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے، تم اس کا بہت خیال رکھنا۔ ارے بابا، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ میں اس کا بہت خیال رکھوں گا۔ یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، لیکن آپ ہمیں چھوڑ کر نہیں جا سکتے ہیں۔ ہم آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں۔ ٹنا اور اس کا چھوٹا بھائی دونوں رونے لگ جاتے ہیں۔ کچھ ہی سمے گزرا تھا، اسی طرح کسان کی مرتیو ہو جاتی ہے۔ دونوں بھائی بہت روتے ہیں۔ ارے بابا، ہمیں آپ چھوڑ کر کیوں چلے گئے ہیں؟ ہم آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں۔ کسان کے دونوں بچے بہت روتے ہیں۔ کسان کی مرتیو کے کچھ ہی سمے کے بعد بڑا بیٹا بیٹھ کر فیصلہ کرتا ہے، ارے چھوٹو، اب وہ وقت آ چکا ہے جیسا کہ ہمارے بابا نے ہمیں نصیحت کی ہے۔ ہمارے پاس تو زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک کمبل اور ایک فروٹ والا پیڑ ہے۔ ہم دونوں اس کو بانٹ لیتے ہیں۔ ارے یہ کمبل رات کو میں اوڑھ لوں گا اور دن میں تم اوڑھ لینا، اور جو وہ پھلوں والا پیڑ ہے اس کا نچلا حصہ تمہارا ہے اور اوپر والا حصہ میرا ہے۔ کیا تمہیں یہ منظور ہے؟ ہاں ہاں بھیا، کیوں نہیں، آپ میرے بڑے بھائی ہیں، مجھے آپ کا فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ٹنا جب چھوٹے بھائی کی یہ بات سنتا ہے، وہ دل ہی دل میں بہت ہی خوش ہوتا ہے۔ ارے بے وقوف میرا چھوٹا بھائی، اسے تو اتنی سمجھ بھی نہیں ہے۔ ارے میں نے بڑا ہونے کا فائدہ اٹھا لیا۔ ارے اب مزے کرے گا چھوٹو بھائی۔ چلو چلو چلو، اب بھیا تم چلو جا کر اپنے پیڑ کو پانی دے آؤ اور میں کچھ دیر آرام کر لیتا ہوں۔ ارے بھیا، کیا میں رات کو بھی پانی دوں گا؟ ارے چھوٹو، رات ساری یہاں بیٹھ کر کیا کرو گے؟ اس سے اچھا ہے نا تم پیڑ کو پانی ہی دے آؤ۔ اسی طرح سمے گزرتا گیا۔ دن میں چھوٹو اپنے بستر پر بیٹھتا اور رات کو بڑا بھائی اپنے بستر پر جا کر لیٹ جاتا۔ چھوٹا بھائی جب دن کو اپنے بستر پر بیٹھا تھا اور وہ سوچنے لگا، ارے میرا یہ بستر کس کام کا؟
جب مجھے نیند آ رہی ہوتی ہے یہ کمبل بستر میرے پاس نہیں ہوتا۔ ارے آج بھیا آنے دو بھیا کو، آج بھیا سے میں ضرور بات کروں گا۔ وہ رات کو کمبل لے کر مزے سے سو جاتے ہیں اور میں پوری رات بیٹھا رہتا ہوں اور مجھے بہت زیادہ ٹھنڈ بھی لگتی ہے۔ میرے پاس آرام کرنے کے لیے کوئی بستر کمبل نہیں ہوتا۔ ارے آج بھیا سے کہوں گا، ہم دونوں مل کر ہی اس بستر میں سو سکتے ہیں۔ اسی طرح رات ہو جاتی ہے اور بڑا بھیا اپنے بستر پر آ کر مزے سے آرام کرنے لگتا ہے۔ چھوٹے بھیا نے آج تو پورا پلان بنا رکھا تھا، آج بھیا آئیں گے تو میں ان سے ضرور بات کروں گا۔ لیکن جب وہ آتا ہے تو اس کا بھیا اپنے بستر پر آرام سے سو رہا تھا، لیکن وہ اسے سوتا دیکھ کر چپ ہو جاتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی کی بہت ہی عزت کرتا تھا، اس لیے وہ اپنے بڑے بھائی کی نیند نہیں خراب کرتا اور اسے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ چھوٹا بھائی رات دن کر کر اس پیڑ کی خدمت کرتا ہے۔ ارے یہ ہمارے بابا کے ہاتھوں کا پیڑ ہے، میں اس کی بالکل دل سے خدمت کروں گا۔ وہ پوری رات اس کنویں سے پانی نکالتا اور اس پیڑ پر ڈالتا رہتا۔ کچھ ہی سمے کے بعد اس پیڑ پر بڑے بڑے سیب لگ جاتے ہیں جو دور سے ہی اتنے مزیدار لگتے تھے۔ ارے میرے پیڑ پر کتنے پیارے پھل لگ گئے ہیں، ارے میں ان پھلوں کو بازار میں جا کر بیچوں گا اور اچھے سے پیسے کما لوں گا اور اپنے لیے ایک نیا کمبل بھی خرید لوں گا۔ لیکن چھوٹا بہت ہی ناسمجھ تھا، وہ یہ بات بھی بھول چکا تھا کہ اس کے بھائی نے اوپر والا تنا رکھا ہے، اسے تو نیچے والا حصہ دیا ہوا ہے۔ اگلے دن اس کا بڑا بھائی آتا ہے، وہ سارے پھل اتار کر ایک بڑی سی ٹوکری میں بھر لیتا ہے اور کہتا ہے، ارے ارے یہ پھل تو بہت ہی مزیدار ہے، ارے میں ان کو جا کر بازار میں بیچوں گا اور بہت سارے پیسے حاصل کر لوں گا۔ ارے میرا چھوٹا بھائی کو تو اس بات کی سمجھ ہی نہیں ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ارے جلدی سے سیب اتار لیتا ہوں، کہیں وہ آ ہی نہ جائے، اس کا من کہیں میری طرف سے خراب ہی نہ ہو جائے۔ بڑے بھائی کا دل میں بڑی کھوٹ تھی، وہ پھر بھی وہ سیبوں کو اتارتے ہوا ڈر رہا تھا، کہیں میرے چھوٹے بھائی کا دل ہی میری طرف سے خراب نہ ہو جائے۔ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو پیڑ سے پھل اتارتے ہوئے بھی دیکھ لیتا ہے، لیکن وہ اسے کچھ بھی نہیں کہتا۔ وہ صبح جنگل کے بڑے مٹھو طوطے کے پاس چلا جاتا ہے۔ ارے مٹھو طوطے، میں نے آپ کے ساتھ ایک بات کرنی ہے۔ ارے میرے بڑا بھائی نے مجھ سے پیڑ کی خدمت تو کرواتا ہے لیکن مجھے ایک پھل بھی نہیں دیتا، اس نے نیچے والا تنا مجھے دیا ہے اور اوپر والا خود رکھ لیا ہے اور اسی طرح بستر بھی رات کو خود اوڑھ لیتا ہے اور میں پوری رات سردی میں کانپتا رہتا ہوں۔ ارے مٹھو طوطے، میں کیا کروں، آپ مجھے حل بتائیں۔ ارے چھوٹے ٹنی، میں تمہیں حل بتاتا ہوں۔ ارے تم ایک دن اس بستر کو گیلا کر دو، کہو وہ بستر تو میرا ہے، دن میں اسے دھوؤں، گیلا کروں، جو مرضی کروں، رات میں جب اسے سردی لگے گی اسے خود بھی احساس ہو جائے گا۔ اور جو پھلوں والا پیڑ ہے، تم ایک دن کلہاڑی لے کر نیچے تنے کو کاٹنے لگ جاؤ اور کہنا نیچے والا حصہ تو میرا ہے، میں اسے کاٹوں، جو مرضی کروں۔ اسی طرح تمہارے بھائی کو سمجھ لگ جائے گی۔ ارے واہ مٹھو طوطے واہ، آپ نے کتنی اچھی بات بتائی ہے، مجھے تو یہ بات کبھی سمجھ ہی نہیں آئی ہے۔
ارے ٹنی، تمہیں میری یہ عقل مند باتیں کہاں سمجھ آتی ہیں؟ چلو اب تم جاؤ۔ ارے ارے مٹھو طوطے، تمہارا بہت شکریہ، تم نے مجھے آج بہت ہی اچھا مشورہ دیا ہے، میں ابھی جا کر ایسے ہی کرتا ہوں۔ رات کو جب بڑا بھیا بستر پر آتا ہے، چھوٹو سے بستر مانگتا ہے۔ ارے بھیا، وہ تو میں نے دھو کر رکھ دیا ہے۔ کیا تم نے دھو دیا؟ اب میں کیا اوڑھوں گا؟ ارے بھیا، دن کو تو وہ میرا ہوتا ہے، میں اسے دھوؤں جو مرضی کروں، آپ کیوں ایسے پوچھ رہے ہیں؟ ارے چھوٹو، یہ کیا کر دیا؟ پھر وہ دونوں پوری رات سردی میں بیٹھے رہتے ہیں اور بڑے بھیا کو اس طرح سے احساس ہو جاتا ہے اور وہ اپنے چھوٹے بھائی سے معافی مانگتا ہے۔ دوسرے دن وہ پیڑ کو جا کر کاٹنے لگتا ہے۔ ارے چھوٹو، یہ کیا کر رہے ہو؟ ارے بڑے بھیا، یہ پیڑ کا نیچے تنا تو میرا ہے، میں اسے کاٹوں رکھوں جیسے مرضی ہی چلاؤں، آپ کیوں مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ ارے چھوٹو، یہ تو ایک پھلدار درخت ہے، اگر تم اسے کاٹ دو گے تو یہ تو سوکھ جائے گا۔ ارے بڑے بھیا، یہ پھل تو میرے کسی کام پہ نہیں ہے، مجھے تو ان پھلوں میں کچھ حاصل نہیں ہے، اس لیے میں اسے تنے سے ہی کاٹ رہا ہوں، مجھے پوری رات دن اسے پانی دینا پڑتا ہے، مجھ سے اتنی بڑی محنت نہیں ہوتی۔ یہ بات سن کر بڑے بھیا کو بہت ہی احساس ہوتا ہے۔ ارے ارے چھوٹو، مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، آج کے بعد میں کبھی بھی ایسے نہیں کروں گا، ہم دونوں اس پیڑ کے پھل بھی کھائیں گے اور دونوں جا کر بازار میں بیچیں گے اور کمبل بھی ہم دونوں اوڑھیں گے، ہم مل جل کر رہیں گے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دو۔ پھر ٹنی اور اس کا چھوٹا بھائی دونوں ہنسی خوشی رہنے لگ جاتے ہیں۔ تو آج کی کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے، ہمیں ایک دوسروں کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے اور اپنے سے چھوٹوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو کہانی اگر اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیں، تو ہم آپ لوگوں کے لیے اسی طرح کی انٹرسٹنگ سٹوری لے کر آتے رہیں گے۔